السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری کی صورتحال جو ہے بڑی گمبھیر ہو گئی ہے اور بڑی حد تک کافی پیچیدگیاں اور مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ میرا جو خیال ہے کہ اب معیشت جو ہے روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ کچھ دن پہلے پراکٹر اینڈ گیمبل کمپنی تھی، فائزر تھی، اور میڈیسن کی دوسری تیسری کمپنی تھی، ٹیلی نار تھی، اور جو ہے مختلف تقریباً 8 کمپنیوں نے جو ہے وہ پاکستان سے سرمایہ کاری ختم کر دی ہے، یعنی کہ اپنا مینوفیکچرنگ پلانٹس جو ہے وہ بند کر دیا ہے، اور بند کر دیا نہیں بلکہ جا چکے ہیں، بلکہ بند بھی کیا اور چلے بھی گئے، رکے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب ایک اور صورتحال آئی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ قطر کے الثانی گروپ نے بھی پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری ختم کرنے کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ چلیں تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قطر کے الثانی گروپ کا بھی پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری ختم کرنے کا عندیہ۔ تفصیلات کے مطابق اربوں ڈالرز کی بیرونی سرمایہ کاری لانے کی دعوے دار حکومت دوست ممالک کے پرانے سرمایہ کاروں کو بھی پاکستان چھوڑنے سے روکنے میں ناکام ہو گئی۔ بزنس ریکارڈر کی خبر کے مطابق ایک اور دوست ملک کے بڑے سرمایہ کار گروپ نے پاکستان سے اپنی سرمایہ کاری ختم کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ بزنس ریکارڈر کی خبر کے مطابق قطر کے الثانی گروپ نے 1320 میگا واٹ پورٹ قاسم کول پاور پلانٹ میں اپنے 49% ملکیتی حصص فروخت کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ وفاقی حکومت کے ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ باضابطہ طور پر حکومت کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پورٹ قاسم پاور پروجیکٹ میں دو 660 میگا واٹ کے سپر کریٹیکل کول یونٹس شامل ہیں، جو چین پاکستان ایک اقتصادی راہداری سی پیک کے تحت تعمیر کیے گئے تھے، جس پر $2 ارب سے زائد کی لاگت آئی تھی۔ یہ منصوبہ قطر کی کمپنی المرکب کیپٹل اور چین کی پاور کنسٹرکشن کارپوریشن جو سینو ہائیڈرو ریسورسز لمیٹڈ کی ذیلی کمپنی ہے کے اشتراک سے مکمل ہوا۔ الثانی گروپ نے اس منصوبے میں $1 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری کی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ واجبات کی مسلسل عدم ادائیگی کے باعث قطر کے الثانی گروپ نے اپنی سرمایہ کاری پاکستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال وزیر اعظم شہباز شریف کو قطر کے سابق وزیر اعظم شیخ حمد بن جاسم بن جابر الثانی کی جانب سے ایک خط موصول ہوا تھا، جس میں انہوں نے پورٹ قاسم منصوبے میں اپنی کمپنی کی سرمایہ کاری کے بدلے $450 ملین کی ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا، تاہم اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ دوسری جانب جنگ اخبار کی رپورٹ کے مطابق 2 خلیجی ممالک کے سرمایہ کاروں نے حکومت پاکستان کو نوٹس بھیج کر $2 ارب ہر جانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خبر کے مطابق سرمایہ کاروں کا تعلق سعودی عرب اور کویت سے ہے۔ سعودی عرب کے الجوما گروپ اور کویت کے ڈینم انویسٹمنٹس لمیٹڈ نے کے الیکٹرک میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پاکستان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تنازع کا نوٹس جاری کر کے اپنے سرمایہ کاری حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے لیے $2 ارب ہر جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ملک کی 78 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کو اس کثیر الجہتی معاہدے کے تحت دعوے کا سامنا ہے۔ پاکستان کے اٹارنی جنرل، وزیر اعظم کے دفتر اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کو ارسال کیے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے
کہ یہ نوٹس آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے رکن ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کے تحفظ، فروغ اور ضمانت کے معاہدے، جسے عام طور پر OIC سرمایہ کاری معاہدہ کہا جاتا ہے، کے تحت جاری کیا گیا ہے۔ سرمایہ کاروں نے اپنے نوٹس میں سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے بارہا اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ نوٹس میں جائز کاروباری لین دین میں رکاوٹیں ڈالنا، ریگولیٹری معاملات میں مداخلت، سرمایہ کاری کو غیر قانونی تیسرے فریق کے اقدامات سے تحفظ نہ دینے کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ نوٹس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ مذکورہ اقدامات کے باعث انہیں شدید مالی نقصان پہنچا۔ الیکٹرک میں کی گئی ان کی سرمایہ کاری کی قدر کم ہوئی۔ تنازعات نے ان کی سرمایہ کاری کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ نوٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں برس کی رکاوٹوں، عدم تسلسل اور غیر منصفانہ رویے کے نتیجے میں کم از کم $2 ارب کا نقصان ہوا۔ اس رقم میں شنگھائی الیکٹرک کی ناکام فروخت سے ہونے والا نقصان، مارکیٹ ویلیو میں کمی، قرض کی ادائیگی کے بڑھتے اخراجات اور ساکھ کو پہنچنے والا نقصان شامل ہے۔ جاری نوٹس میں سرمایہ کاروں کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان سے منصفانہ سلوک اور اپنے حقوق کے تحفظ کی توقع رکھتے ہیں۔ نوٹس میں حکومت پاکستان کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر معاملہ حل نہ ہوا تو یہ تنازع بین الاقوامی ثالثی کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اگر معاملہ بین الاقوامی ثالثی کی شکل اختیار کر گیا تو اس صورت میں پاکستان کی معاشی اور سرمایہ کاری کی ساکھ کے لیے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ناظرین، میں پھر آپ کو آخری وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر معاملہ بین الاقوامی ثالثی کی شکل اختیار کر گیا تو اس صورت میں پاکستان کی معاشی اور سرمایہ کاری کی ساکھ کے لیے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہے معاشی صورتحال پاکستان کی، یعنی قطر وہ ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کی برسوں دہائیوں کی دوستی ہے، تعلق ہے، لیکن اب وہ بھی پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کراچی میں جو الیکٹرک کمپنی ہے، اس کے اندر جو سرمایہ کاری قطر کے استانی گروپ نے کی تھی $1 ارب کی، یا اس سے زائد، تو ان کا کہنا ہے کہ اب حکومت پاکستان ہمیں پریشان کر رہی ہے، باقاعدہ الزام لگایا ہے اور نوٹس بھیجا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ پاکستان سے چلے جائیں۔ میں تو اس کو سازش سمجھتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، ہمیں شدید مالی نقصان پہنچا ہے۔ یہ ناظرین، جو بھی ہو، پاکستان کے لیے کوئی نیک شگون کی بات نہیں ہے۔ یہ تھی ناظرین پاکستان میں سرمایہ کاری کی صورتحال۔ اب اس صورتحال میں پاکستان میں کون سرمایہ کاری کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری جو قدر ہے، ہماری ویلیو ہے، وہ بھی کم ہو گئی ہے، یعنی وہ پیسے کی، یعنی کرنسی کی قیمت جو کم ہوئی تو ان کی بھی ظاہر ہے پیسوں کی قدر وہ کم ہو گئی۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں $2 ارب کا نقصان پہنچا ہے، یعنی کہ معاملات کافی سنگین ہیں۔ ناظرین، گوادر سے لے کر کراچی تک پورے پاکستان کی معاشی صورتحال تباہ ہے۔ کوئی اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کر رہا۔
آنے والے دن میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ خطرناک ہوں گے پاکستان کے لیے. امید اچھی رکھنی چاہیے، لیکن جو حالات بتا رہے ہیں وہ حقیقت ہے. دعا سے صورتحال نہیں ٹلتی. جب تک انسان محنت ہی نہ کرے، اپنے آپ کو بدلے ہی نہ، تو کیسے؟ ناظرین، یہ میری ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کو دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.